کیا آپ پاکستان کا عدل کا نظام، انصاف کا نظام سے مطمئن ہو یا نہیں؟ اگر آپ اس نظام سے مطمئن ہو، خوش ہو، سمجھتے ہو کہ اس سے بہتر تو نہ کوئی دنیا میں جوڈیشری ہے، نہ پاکستان میں اس سے بہتر چل سکتے ہیں، تو شاباش، پھر میں نہ ایک الف پہ یا فل سٹاپ کاما بھی تبدیل نہیں کرتا ہوں۔ مگر اگر آپ یہ بات مانتے ہو کہ پاکستان کی جو انصاف کا نظام ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ انصاف کے نظام نہیں، وہ ناانصافی کا نظام ہے، تو پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمارا عدالتی کمزوریاں، عدالت کے نظام میں مسائل کا حل بھی بتایا ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی بنائی تھی، اس نے وہ ہمیں راستہ دکھا رہی ہے کہ اگر آپ کو انصاف چاہیے تو آپ کو برابر کی بنیادوں پہ نمائندگی ملنا پڑے گا۔ اگر آپ کو انصاف چاہیے تو عام عدالت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک مخصوص عدالت چاہیے جس کا صرف یہ کام ہو کہ اس ملک کے عوام کے جمہوری حقوق، بنیادی حقوق، آئینی حقوق کا تحفظ کرے، اور کوئی کام نہ ہو۔ شہید بی بی نے اپنے سیاسی زندگی میں جو سب کچھ دیکھی اس عدالت کے نظام، اس پورا ایکسپیرینس کے نتیجہ میں شہید بی بی ہمیں یہ راستہ دکھا رہی ہے کہ جب تک برابری کی بنیاد پہ کہ وفاق کی عدالت ایسا ہو جس میں جتنے ججز پختونخوا سے تعلق رکھے اتنا ہی ججز پنجاب سے تعلق رکھے، اتنا ہی ججز سندھ سے تعلق رکھے، اتنا ہی ججز بلوچستان سے تعلق رکھے، تاکہ ہمارا یہ خوبصورت وفاق برابر کے بنیاد پہ ہمارے چاروں صوبوں کے منصف بیٹھے اور یہ اہم اہم سوالات کے جواب دے کہ ہمارا آئین میں کیا لکھا ہے، ہمارے عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کیسے کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی وفاق کا فیڈرنگ یونٹ کا جھگڑا ہو، مسئلہ ہو کسی دوسرا وفاق کی فیڈریٹنگ یونٹ سے، یا کسی یونٹ کا جھگڑا کسی وفاق سے کیوں نہ ہو، تو پھر ایک ایسا فورم ہو جہاں یہ وہ جھگڑے بھی حل کیے جائیں۔ اس کے لیے ایک وفاقی آئینی عدالت اور ساتھ ساتھ جو کا ہے اپنے جوڈیشری کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس کرنا، یہ دو ہمارے مطالبات ہیں، میرے نہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے، جو وہ 18 اکتوبر پہ یہاں کراچی میں آئی تھی تو تب بھی وہاں شہید بی بی کا یہ مطالبہ تھا۔ جب لیاقت باغ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی آخری تقریر کی تو یہی منشور تھی جس کے لیے وہ کیمپین کر رہی تھی، اس دوران اپنی جان کی قربانی دی، شہادت قبول کی۔ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹوں، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو پیچھے ہٹے۔ کیا مطلب کہ ٹائم جو ہے وہ صحیح نہیں، اب نہیں تو کب؟ قائد عوام کو آپ نے شہید کیا، ہم نے کہا ملوڈ۔ آپ نے عامر ضیاء کو اجازت دی ملک پہ راج کرنے کا، آئین میں ترمیم لے کر آنے کا، فیڈرل شریعہ کورٹ کو قائم کرنے کا، تب کسی کو کوئی فکر نہیں، تب بھی ملوڈ۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف 90 کے دہائے دیکھے، کیا کیا نہیں کیا ہو۔ میں گواہ ہوں، میں اسی سندھ ہائی کورٹ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جاتی تھی،
उसी कोट लखपत जेल शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ जाती थी। मुझे जितना इस अदालती निजाम का पता है, अंदर का पता है, किसी और सियासतदान को नहीं पता। आपने क्या किया? मुशर्रफ ने आमलीत रखा, हम ये बराबरी ना ले सके, ताकि हम ये ना इंसाफ ना ले सके। इन्होंने, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने एक ऐसा निजाम शुरू किया जिससे अवाम को इंसाफ तो नहीं मिलता, हरी को इंसाफ नहीं मिलता, मजदूर को इंसाफ नहीं मिलता, बट इंसाफ अगर किसी को मिलता है तो जज साहब को मिलता है। हमें तख्तेदार पे लटका दे, हमें सक्कर जेल में हमारे औरतें को बंद करे, हमें हमारे वालिदैन को 11-11 साल जेल में रखे, हमारा केस इस्लामाबाद कराची से पिंडी शिफ्ट करे, हमारे घर के औरतों को घसीट के गिरफ्तार करे, ये है आपका कंप्लीट जस्टिस? आप चाहते हैं कि हम बस कहें मलोड ऐसे जैसे है ऐसे चलते रहे? ऐसे तो नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं कि इसलिए कि हमारा तरीका मुफाहमत की सियासत का है, आपने ये समझा कि हमने हर जुल्म को भूलना है? हम तो हिसाब लेते ही नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से एक कुदरत का निजाम है, कभी वो वक्त आएगा कि हर एक गुनाह का जवाब देना पड़ता है। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो आइन में तरमीम की सजेशंस दी हैं, वो 100% शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कि वो वादे पे मबनी है जिस पे शहीद बीबी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया। 18 अक्टूबर के वक्त अपने ये कैंपेन शुरू किया, तो हमारा भी 18 अक्टूबर आ रहा है। मैं पाकिस्तान के अवाम को दावत देता हूं कि मुझे हैदराबाद शहर में आप ज्वाइन करें। हम इंशाअल्लाह ताला सब मिल के मुतालबा करेंगे इंसाफ का, हम सब मिल के मुतालबा करेंगे जुडिशल रिफॉर्म्स का, हम सब मिल के मुतालबा करेंगे हम सब मिल के मुतालबा करेंगे बराबरी की नुमाइंदगी का। जो मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चियाले जो मेरे बात सुन रहे हैं, ये आपके लिए भी मेरे हदायत है, पार्टी के इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, आपके पास हर सवाल का जवाब है, पीछे ना हटे, आप अवाम के पास जाएं, अवाम को समझाएं कि हम आपके लिए ये काम करने जा रहे हैं, जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाना है।